للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور ان میں سے معرفت الہی کے حق کا بیان تھا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر کلام تھا کہ صفات باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو پہلی قسم تھی اس پر ہمارا کلام جاری تھا، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے اور اس کی کرم نوازی کے ساتھ ہے۔ اس میں دو صفات کے اوپر ہم نے بات کی تھی، ایک صفت الرحمن اور ایک صفت الرحیم، نہایت مہربان، رحمت والا۔ اس کے علاوہ اس تقسیم کے اندر جو صفت رحمت ہیں ان میں الکریم بھی ہے۔ الکریم کرم فرمانے والی ذات۔ لفظ کریم جو ہے اس میں کرم کرنا، نوازنا، عطا کرنا، درگزر کرنا، یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ یعنی کریم وہ ہے جو عطا فرمانے والا ہے، جو درگزر کرنے والا ہے، جو مہربانی فرمانے والا ہے، جو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور یہ صفت بھی رحمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت رحمت ہے الودود۔ الودود کا مطلب ہے بہت محبت فرمانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کیے، اور ان کے لیے وہ چیزیں مہیا کیں کہ جو بندے اپنی ذات کے اعتبار سے جس کا استحقاق نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ چیزیں ان کو عطا فرمائیں۔ اور یہ صفت ودود ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنی خطا پر اور اپنے گناہ پر وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی محبت کی ایک صورت ہوتی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرماتا ہے، وہ اس سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ تو یہ صفت الودود۔ الودود کا مطلب بہت زیادہ محبت فرمانے والا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور صفت ہے الرؤوف۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے ساتھ رؤوف ہے۔ رؤوف کا جو لفظ ہے یہ بھی مہربانی کے معنی پر مشتمل ہے، اور رؤوف کا مطلب بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ بھی رحمت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور ہیں، ایک ہے الشکور اور ایک ہے شاکر۔ شاکر قدردان، الشکور بہت زیادہ قدر فرمانے والا۔ مراد یہ کہ لوگ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، بلکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر فرماتا ہے، کہ اس کی تعریف فرماتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اور اسے اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شاکرن ہے اور صفت شکورن ہے۔ الشکور ہے اور شاکرن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ اے لوگو، اگر تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدر فرمانے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کی قدر کرتا ہے، ان کے شکر ادا کرنے کی قدر کرتا ہے کہ انہیں صلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور ہیں جن کا تعلق رحمت کے ساتھ بڑا واضح ہے۔ ایک ہے صفت الحلیم، حلم فرمانے والا، بردبار، اور دوسری ہے صبور، بہت زیادہ صبر فرمانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت الحلیم ہے اور ایک صفت الصبور ہے۔ ان دونوں کا جو معاملہ ہے وہ بندوں کے اعتبار سے بڑا واضح ہے کہ بردباری کسے کہتے ہیں اور حلم کسے کہتے ہیں کہ سامنے والا خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، لیکن اس طرف سے اس کے لیے حلم کا اظہار ہوتا ہے، بردباری کا اظہار ہوتا ہے، برداشت کا اظہار ہوتا ہے، اور سزا نہ دینے کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت حلیم ہے اور صفت صبور ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانی کرتے ہیں، اور اعلانیہ نہ بھی کریں، پوشیدہ کریں، لیکن خدا پر تو پھر بھی کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غیب اور شہادت کا معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے تو جیسے غیب ہے اسی طرح اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ ظاہر و باطن کا فرق تو بندوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، لہذا اب کوئی گناہ چھپ کر کیا جائے خدا اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور کوئی گناہ اعلانیہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اس کی حدود کو پامال کیا جائے، اس کے احکام سے روگردانی کی جائے، تو ایک بادشاہ، ایک مالک الملک، ایک شہنشاہ، ایک بادشاہوں کا بادشاہ، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر سزا دے، عقاب فرمائے، فنا کر دے کہ میں تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہوں، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہیں زندگی دی، تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر دی، اور اس کے باوجود تم میری نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو فنا کر دے اور اسی وقت انہیں سزا دے اور ان سے بدلہ لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنی صفت الحلیم کا اظہار فرماتا ہے، اپنی صفت الصبور کا اظہار فرماتا ہے، بہت حلم والا، بہت زیادہ صبر والا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ قرآن پاک کی دو آیات اسی مفہوم کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہی بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، اور تیرا رب ہی بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ فرمایا اگر اللہ لوگوں کا ان کے اعمال کی وجہ سے مواخذہ کرے، گرفت کرے، ان کو پکڑے اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے، تو فرمایا لعجل لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب میں جلدی کرے کہ ادھر بندے نے گناہ کیا، ادھر پکڑ لیا، ادھر کسی کافر قوم نے کفر کیا، سرکشی کی، نافرمانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دے، اسی وقت عذاب ان پہ نازل کر دے۔ اسی طرح اور گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اللہ تعالیٰ اسی وقت عذاب دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک مدت ہے، ایک وعدے کا وقت ہے، وعدے کا دن ہے کہ جس سے وہ ٹلنا اور ہٹنا نہیں پائیں گے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مہلت دی جاتی ہے اور اسے مزید جو ہے وقت دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، معافی کا راستہ اختیار کرے، معافی مانگ لے، گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سزا دے تو پھر عذاب میں جلدی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت کا وقت دے دیا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ
वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा। फरमाया और अगर अल्लाह लोगों को उन लोगों के जुल्म और ज्यादती की वजह से पकड़े, सजा दे, तो फरमाया मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन, तो रुए ज़मीन पर किसी चलने वाले को बाकी ना छोड़े। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाह की वजह से गिरफ्त करे तो फिर रुए ज़मीन पर कोई चलने वाला बाकी ना रहे। लेकिन अल्लाह ताला सबूर है, सब्र का इजहार फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म का इजहार फरमाता है कि लोगों को फौरी सज़ा नहीं देता, बल्कि क्या है, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, लेकिन अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देता है एक मुकर्ररा मुद्दत तक। अब वो हर एतबार से मुख्तलिफ होती है। बहुत सारी कौमों के एतबार से उनकी मुद्दतें थीं, दूसरों के एतबार से उनकी मुद्दतें हैं। आज के ज़माने के लोगों के एतबार से मुख्तलिफ मुद्दतें हैं जो अल्लाह ताला जानता है। लेकिन अल्लाह ताला लोगों के गुनाह और जो अपनी जानों पे वो जुल्म करते हैं उनकी वजह से फौरी गिरफ्त नहीं फरमाता। अगर गिरफ्त फरमाए तो फरमाए कि फिर रुए ज़मीन पर किसी को छोड़े ही नहीं, फिर मैं आप ख़त्म। क्योंकि हमारे जो आमाल हैं वो हम जानते हैं, हमारी तन्हाई कैसी होती है, हमारी खलवत कैसी होती है, हम जो है वो किन किन बुरे अफ़आल के मुर्तकिब होते हैं वो हमें पता है, हमारे दिल के ख़यालात क्या हैं वो हमें पता है, और हमसे ज़्यादा हमारे खुदा को पता है। तो अगर हमारे आमाल पर और हमारी जुल्म व ज़्यादती पर और हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाए तो फिर हम रुए ज़मीन पे बाकी ना रहें। लेकिन अल्लाह ताला रहमत फरमाता है, क्योंकि वो हलीम है, वो सबूर है, वो हिल्म फरमाता है, वो सब्र का इजहार फरमाता है कि बंदों को फौरी सज़ा नहीं देता। यहाँ पर ये मफ़हूम जो है ना, वो यही मफ़हूम जहन में रखना चाहिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला बंदे को उसके बुरे अमल पर फ़ौरन सज़ा नहीं देता। तो सबूर का जो मफ़हूम है वो इसी माना के अंदर होता है। और ये जो है, ये सबूर और हलीम जो है, ये सिफ़त रहमत है कि फ़ौरी सज़ा नहीं देता, ये उसकी रहमत है। वरना तो जब किसी ने जुर्म किया तो मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल का मामला फरमाता है, सज़ा मिलनी चाहिए, वो मामला अदल है, ये मामला रहमत है, ये मामला फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला उसे मोहलत देता है। अच्छा, इसी तरह सिफ़त रहमत के अंदर और सिफ़ात आती हैं अल-वहाब, अल-मुअती, अल-मुग़नी। अल-वहाब बहुत बहुत अता फरमाने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला। अल्लाह ताला बगैर किसी गरज के देता है और बगैर कोई मुआवजा तलब किए देता है। हम दुनिया के अंदर अगर किसी को भी कुछ दें, उसके साथ हमारी गरज वाबस्ता होती है, खा वो दुनिया की हो या आखिरत की हो। बेगरज मखलूक नहीं दे सकती। हम किसी को देते हैं या तो इसलिए कि भाई कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमें देगा, हम किसी को देते हैं इसलिए कि उसको देख के हमारे दिल की हालत जो है वो ख़राब हो रही है कि यार इतना गरीब बेचारा परेशान हाल है, हम उसको इसलिए देते हैं ताकि हमारे दिल को सुकून मिले कि यार हमने उसके लिए कुछ किया है, ये भी हमारी गरज है। और अगर ये नहीं तो कम अज़ कम हमारी ये गरज है कि हमें आखिरत में सवाब मिले, तो बहरहाल हमारी ही गरज है। लेकिन अल्लाह ताला बगैर किसी गरज के देता है और बगैर किसी मुआवजे के देता है, ना उसे मुआवजे की तलब और ना उसे इस देने के अंदर कोई गरज है। बंदे की जो देन है, जो देना है, वो नाकिस होता है, अल्लाह ताला का देना कामिल होता है। और इसी के अंदर है अल-मुअती, अता फरमाने वाला है, ये भी उसी की शान है कि वो अता फरमाने वाला है। और अल-मुग़नी, गनी फरमाने वाला, गिना बख्शने वाला, खा वो मालो दौलत के एतबार से गिना हो या वो दिल का गिना अता फरमाए कि दिल बंदे का जो है वो गनी हो जाए। तो अल्लाह ताला गिना अता फरमाने वाला है, अता फरमाने वाला है, बहुत ज़्यादा देने वाला है। दुनिया जहान और दुनिया आखिरत की कोई नेमत है वो अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला की इस शान को बहुत सारी जगहों पर बयान फरमाया गया। एक जगह इरशाद हुआ, फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा। ए हबीब तुम कहो, ए अल्लाह मुल्क के मालिक,
مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دینے کی شان ہے کہ چاہے تو بادشاہی عطا فرما دے، اور خدا کے خزانوں میں کمی نہیں۔ وہ ساری دنیا کی بھی کسی کو بادشاہت عطا فرما دے تو خدا کی بادشاہت میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اسی دینے کو بیان کیا، فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ تیرا رب جس کو جتنا دینا چاہے دے دے، جتنا دینا چاہے دے دے، سونے کے پہاڑ دے دے، ہیرے جواہرات کی کانیں دے دے، جتنا مرضی دے دے، تیرے رب کی عطا پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملک ہیں۔ آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے سب اللہ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہر شے کے خزانے، خواہ وہ پانی ہے یا وہ سونا چاندی ہے یا وہ رزق ہے یا وہ غلہ ہے یا وہ کچھ بھی ہے، فرمایا ہر شے کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم ان خزانوں کو ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ جتنی مقدار مخلوق کو دینا حکمت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یک بارگی دے دے۔ بعض اوقات مخلوق کے لیے حکمت کے یہ مطابق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، بارش نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، زمین میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اناج اگتا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بارش کیسے نازل فرماتا ہے کہ سال کے اندر کچھ مہینوں میں بارش نازل کی اور کچھ مہینوں میں نہیں کی، کچھ علاقوں میں بارش نازل فرمائی اور کچھ علاقوں میں بارش نازل نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری بارش اکٹھی پوری دنیا میں برسا دے تو دنیا ہی ڈوب جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بارش کے خزانے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہمارے شمار سے باہر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سارے خزانے اتار دے تو زمین ہی فنا ہو جائے، زمین ہی ڈوب جائے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی وہ خزانے نازل کرتے۔ تو خزانوں کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، تو وہ اپنے خزانے حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی مقداریں رکھی ہیں۔ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے مفت میں سب کو دی ہوئی ہے کہ سب کو یہ آکسیجن ملتی ہے، نہ کوئی ٹیکس ہے اس کے اوپر اور نہ مشقت کرنی پڑتی، سب کو بیٹھے بیٹھے آکسیجن مل جاتی۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے روپیہ پیسہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار مخصوص رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی مٹی ہے اتنا سونا بھی ہو، سونے کی مقدار اتنی رکھی ہے، چاندی کی مقدار اس سے زیادہ رکھی ہے، دھاتوں کی مقداریں اسی کے مطابق رکھی ہیں تاکہ نظام دنیا جو ہے وہ چلتا رہے، کاروبار اور نظام زندگی چلتا رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معلوم مقدار کے مطابق اپنے خزانوں کو نازل فرمایا۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں عرض کی ہیں، ان مثالوں کو اگر آپ تھوڑا سا تفصیل کے اندر جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ پوری کائنات کا ایک مربوط نظام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے فوائد بھی وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بیلنس ہے، اس میں ایک اعتدال ہے۔
اگر یکدم سارے کیڑے پیدا ہو جائیں تو ہمارے رہنے کی جگہ باقی نہ رہے، اور اگر اصلاً کیڑے نہ ہو تو پھر کیڑے جن چیزوں کو ختم کرتے ہیں پھر وہ چیزیں ہمیں ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے ہمارے ایک انسانی وجود کے اندر، بدن کے اندر جو بیکٹیریا کا سسٹم ہے، اگر کبھی اسی کو پڑھ لیں، اور یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو میڈیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ انسانی بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیکٹیریا کا بیلنس رکھا ہے کہ فائدہ پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، یہ ان کا ایسا کمبینیشن ہوتا ہے کہ سوائے کسی صاحب حکمت کے کسی وجود کے اندر اس طرح چیزیں رکھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے خزانوں میں سے جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں کتنا عطا فرمایا، جنات ان کے تابع کر دیے، ہوائیں ان کے تابع کر دیں، اور جب پرندے ان کے تابع کر دیے، جانور ان کے تابع کر دیے، اس سمندر کے اندر جنات جو ہے وہ غوطہ لگاتے، وہاں سے سونے چاندی کو نکالتے، بڑی بڑی دیگیں بناتے، بڑے بڑے محلات بناتے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان جیسی بادشاہت کسی اور کو نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں جس کو جتنا چاہتا عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی، زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا، جیسے اوپر جو جس پر ہم کلام کریں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہاب، عطا فرمانے والا، المعطی، عطا کرنے والا، المغنی، غنی کرنے والا۔ تو جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، اس کی عطا پر، اس کے دینے پر کوئی پابندی نہیں، کوئی روک نہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، اس میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیتہ ولا معطی لما منعتہ ولا راد لما قضیتہ، کہ اے اللہ، لا مانع لما اعطیتہ، جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور جو تو فیصلہ نافذ کرنا چاہے اسے ٹال کوئی نہیں سکتا۔ خدا کے فیصلے کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسا ہونا ہے تو پھر ہونا ہے، پھر کائنات کے اندر خدا کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے، ساری دنیا لگ جائے کہ اس کو نہ ملے، اس کو مل کے رہتا ہے، اور کسی کو ساری دنیا دینا چاہے لیکن خدا چاہے نہیں دینا تو اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اسی طرح دنیا کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت دی ہے ان کو دولت دی ہے، جن کو صحت دی ہے صحت دی ہے، جن کو طاقت دی ہے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو سلطنت دی ہے ان کو سلطنت دی ہے، جن کو مرتبے دیے ان کو مرتبے دیے، جن کو عہدے ملے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدے دیے ہیں۔ پھر روحانی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی ہیں ان کو روحانی طاقتیں عطا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی۔ خیر کثیر کے اندر کیا کیا داخل ہے؟ سب کچھ ہی داخل ہے۔ اے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا مفہوم ظاہر کرنے والی صفات ہیں ان کے اندر یہ الوہاب، المعطی، المغنی، یہ صفات بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح انہی صفات میں سے البر، البر احسان فرمانے والا، المنان اس کا مطلب بھی بہت احسان فرمانے والا، اور الحنان اس کا مطلب رحم فرمانے والا۔ البر، الحنان، المنان، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وجود بخشتا ہے، اس کو پالتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اسے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے،
اور یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر ہیں اور احسان ہیں. کیونکہ یا تو ادلا بدلا ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے کیا تو اس کا صلہ ہمیں ملے، لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی ہمیں ملتا ہے. تو یہ جو بغیر کچھ کیے ملتا ہے یہ احسان ہوتا ہے. میں نوکری کروں اور مجھے تنخواہ ملے تو یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، کیونکہ بھائی میں نے اپنی سروس دی ہے، میں نے اپنی جو ہے وہ خدمات دی ہیں اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے پیسے دیے. لیکن اگر بیٹھے بٹھائے کو مجھے پیسے دے دے یہ اس کا میرے اوپر احسان ہو. تو اللہ تعالیٰ منان ہے، احسان فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں تو یہ ہمارے کوئی اعمال کے عوض اور بدلے میں نہیں دی. اگر ہماری آنکھوں میں نور ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہماری کانوں میں قوت سماعت ہے، ہم سنتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ قوت بطش ہے، ہم پکڑتے ہیں، اگر ہمارا دل دھڑکتا ہے، اگر ہمارے لیے رزق فراواں موجود ہے، اگر ہمارے لیے آکسیجن مہیا ہے، تو کیا ہم نے کوئی کام کیا کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے؟ نہیں. تو یہ جو پورے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، زندگی رکھی ہے، حیات رکھی ہے، شعور رکھا ہے، سننا بولنا دیکھنا رکھا ہے، چکھنا رکھا ہے، چھونا رکھا ہے، اور یہ جو ہمارے ارد گرد ایک پوری کائنات بنا کے اس کو ہمارے کام کے اندر لگا دیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا، تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے کہ سورج اور چاند سے جو فوائد ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ کیا ہمارے کسی کام کا بدلہ ہے کہ ہم نمازیں بہت پڑھتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورج ہمیں دے دیا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، یہ بر ہے اس کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے حنانن ہے، یہ اس کی طرف سے رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے فضل ہے، یہ اس کی طرف سے کرم ہے، یہ رافت ہے اس کی طرف سے. تو وہ البرو ہے، وہ نیکی کرنے والا، یعنی ہمارے ساتھ بھلائی فرمانے والا ہے. وہ حنان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے. وہ منان ہے، بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے. تو ہمارے بغیر جو ہے وہ ہمارے کسی جو ہے وہ استحقاق کے، ذاتی استحقاق کے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب عطا فرماتا ہے. تو یہ رحمت کی وہ صفات بیان کی گئیں جن کا تعلق مہربانی کرنے کے ساتھ ہے، کچھ دینے کے ساتھ ہے. اچھا، اسی رحمت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی متعلق ہیں جو اس مفہوم کے اندر آتی. وہ ہے کسی کو سلامتی دینا، بیمار ہے تو شفا دینا، پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا، کوئی الجھن میں ہے اس کے معاملے کو سلجھا دینا، کوئی تکلیف کے اندر ہے اس کی تکلیف کو دور کر دینا. تو یہ جو سلامتی دینا، سکھ دینا، چین دینا، آرام دینا، یہ سب بھی رحمت کے ساتھ تعلق رکھتی. یعنی ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا واضح ہے کہ ہمیں سکھ چین ملے، ہمیں کسی تکلیف سے نجات ملے تو ہم اسے فوراً رحمت شمار کریں گے نا، مہربانی شمار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی. تو اب اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ جن سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آفتوں سے ہمیں سلامتی دیتا ہے، مصیبتوں سے سلامتی دیتا ہے، شیاطین اور جنات سے سلامتی دیتا ہے. زندگی کے اندر بے شمار ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو ہلاکت کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر سلامتی سے نوازتا ہے. تو اب جن صفات کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے میں ان کے حوالے سے کلام کروں گا. اب اس کے اندر ایک مشہور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے الشافی، شفا دینے والا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے بیماری میں شفا دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار کے لیے یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، دعا کے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور کر دے، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، اور ایسی تیری شفا ہے
کہ جو بیماری کو باقی نہیں چھوڑتی۔ تو یہ صفت شفا جو ہے، شافی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل فرمائی۔ بیماری ہے تو اس کی دوا بھی ہے۔ وہ دوا جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، اور دنیا میں علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا۔ اب شفا کیا ہے؟ بیماری سے کسی کو باہر نکال دینا، کہ وہ بیماری سے بچ کر جو ہے دوبارہ صحت کی طرف آ جائے۔ بیماری سے صحت کی طرف آنا، یہ شفا ہے، اور یہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ بندے کو شفا عطا فرماتا ہے، ورنہ تو لاکھوں دوائیاں کھا لے کوئی شفا نہیں ملتی، اور بعد اوقات بندہ کچھ بھی نہیں کرتا شفا مل جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شعور پیدا کیا، شفا کا شعور، علاج کا شعور پیدا کیا، دوائی کی طرف بندے کی عقل گئی۔ انسانوں کے اندر تو ہم جو ہے وہ علاج کرتے ہیں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ آپ غور کر لیں کہ جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا ہے، اتنی عقل رکھی ہے کہ وہ اپنا بہت ساری چیزوں کے اندر علاج کر لیتے ہیں۔ بکری بیمار ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں فلاں جڑی بوٹی کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تو وہ کھا لیتی ہے، خود بخود ہی وہ کھا لیتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری جو ہے وہ جانوروں کے اندر، یعنی جو جانوروں کی دنیا ہے، اگر آپ اس کی خصوصیات کبھی دیکھیں تو سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کائنات میں کے اندر تنوع پیدا کیا ہے، مخلوق کے اندر کیسی ایک اس کے اندر جو ڈفرینس پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک ورائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو علاج کا شعور ہے وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شفا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کے جس کا تعلق کسی سلامتی دینے اور سلامتی فراہم کرنے کے ساتھ ہے، وہ ہے السلام۔ اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، یعنی سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو سلامتی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں بندے کی جو ایک راحت ہے، ایک سکون ہے، اطمینان اور چین ہے، جو آدمی کو ایک آسودگی کا احساس ہوتا ہے، وہ اس السلام کے مفہوم کے اندر ہے۔ اور ہماری زندگیوں کا جو سارا سکون، اطمینان ہے، اس کا حصول کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اسی لیے دعا جو ہے وہ بڑی معروف دعا ہے، جو نماز کے بعد آپ نے تقریباً ہر نماز کے بعد ہی ائمہ کرام جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے، اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور سلامتی والے گھر جنت کے اندر ہمیں داخل فرما۔ تو یہ جو سلام کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اسی سے قریب قریب مفہوم کی دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی المؤمن۔ المؤمن کا مطلب امن دینے والا، امان دینے والا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا میں مومن ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان لانے والا۔ اس کے پیچھے بھی ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اسے تکذیب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس طرح کا اس میں مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر تصدیق کا معنی ذرا واضح طور پہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ ہم مومن ہیں، مراد یہ کہ ہم تصدیق کرنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومن ہے، اس کے مومن ہونے کے مفہوم کے اندر یہ معنی بہت زیادہ نمایاں ہے کہ وہ امن دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے۔ شیطان کے حملے ہیں تو امن کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیاوی مصیبتیں ہیں، ان سے امن کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ خود اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان چاہیے تو اس سے امان کس کی بارگاہ میں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ یعنی اے اللہ، تیرے غضب سے امان تیری ہی بارگاہ میں ہے۔ تیرے غضب سے امان ہمیں کہیں اور جا کے نہیں ملے گی، تیرے غضب سے امان ہمیں تیری ہی بارگاہ میں ملے گی۔ تو شیطان سے امان چاہیے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی شیطان سے پناہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ وہ پناہ عطا فرماتا ہے۔ مصیبتوں سے پناہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ عطا فرماتا ہے۔
اور اسی لیے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعاؤں کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، یا امان الخائفین و یا جار المستجیرین، کہ اے وہ ذات جو ڈرنے والوں کے لیے امان ہے، اے وہ ذات جو ڈرنے والوں کے لیے امان ہے اور پناہ مانگنے والوں کے لیے پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المؤمن۔ اچھا، اسی طرح اس کی صفت ہے جس کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے، وہ ہے المہیمن۔ المہیمن محافظ، نگران، نگرانی فرمانے والا اور محافظت فرمانے والا، بندے کی حفاظت فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مسلسل نگرانی فرماتا ہے، انہیں پناہ بھی دیتا ہے، مشکلات کے اندر ان کی مدد بھی فرماتا ہے، تو یہ مہیمن جو ہے وہ اس معنی میں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الصمد، جو سورہ اخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ صمد وہ ذات ہوتی ہے، صمد کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ ہے صمد وہ ذات ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کے محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں کہ اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ ان کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ تو اب جس کی بارگاہ میں لوگ اپنی حاجت پیش کرتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ ان کو اپنی اس حاجت والے معاملے کے اندر جو ہے وہ رحمت ملتی ہے اور ان کو سلامتی ملتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت الولیش، الولیش مددگار، دوست، اور اسی طرح ایک دوسری صفت ہے ناصر، مددگار۔ ولیش کا مطلب بھی مددگار، دوست بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ولی مددگار، ناصر مددگار، نصیر مددگار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے، ناصر ہے، نصیر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی مدد ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اذن سے ہی کوئی مدد کر سکتا ہے، یعنی اگر ایک ڈاکٹر کسی کی مدد کرتا ہے تو وہاں اذن الہی ہے، تکوینی، وہاں پر اذن موجود ہے تو وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی مدد کرتا ہے یا کوئی جو ہے وہ کسی کی حمایت اور تائید کرتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر کوئی کسی کی مدد کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور روحانی اعتبار سے کوئی کسی کی مدد کرے کہ جیسے مثال کے طور پہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے بندوں کے بہت سارے معاملات سدھارنے کے لیے، تو وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے، قرآن پاک کے اندر بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن کیا ذاتی طور پہ؟ نہیں، ذاتی طور پہ نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو حقیقتاً ولی نصیر ناصر، مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو مددگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے، ذاتی طور پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اسی مدد کے مفہوم کے اندر ہے المولا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی صفت ہے المولا، حامی، مددگار۔ جیسے آیت مبارکہ فنعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے، کیا ہی اچھا حامی ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے المستعان، قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں فصبر جمیل، تو میں اچھا صبر اختیار کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اسی طرح النصیر اور الناصر، مدد کرنے والا، نصرت دینے والا، فتح دینے والا،
یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو یہاں جو صفات میں نے عرض کی ہیں یہ وہ تھی کہ جن کا تعلق سلامتی دینے، مدد دینے کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو رحمت کی صفات ہیں ان کا مزید بیان ابھی جاری ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے، اپنی معرفت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔